الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. جناب ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام، اور مجھے آ کر کے کہا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، مجھے خوشخبری دی کہ اے نبی، آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جو اس حالت میں فوت ہو کہ اس نے کبھی شرک نہ کیا ہو اللہ رب العالمین کے ساتھ، وہ مشرک نہ ہو، داخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر اس سے پوچھا گیا فَقُلْتُ إِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ، اگر اس نے چوری کی ہے، اس نے زنا کیا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ قال وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ، اگر اس نے چوری بھی کی ہے، زنا بھی کیا ہے، پھر بھی جنت میں جائے گا۔ یاد رکھیے گا، عقیدہ انسان کی بنیاد ہے۔ اگر انسان ساری رات نمازیں پڑھتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے، انسانی اور اخلاقی اور اپنے معاشرے کے سارے حقوق ادا کرتا رہے، اگر انسان کے پاس عقیدہ نہیں ہے نا، تو اس کا کوئی عمل اللہ کی ہاں قابل قبول نہیں ہے اس کی بارگاہ میں۔ اگر عقیدہ ہے تو چھوٹا عمل کر دیا نا، تو اللہ کی ہاں قابل قبول ہے۔ وجہ دیکھیے کہ بنیاد اسلام 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید ہے۔ اگر توحید ہے تو پھر نماز بھی قبول ہے، زکوٰۃ بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، نماز، ہر چیز قبول ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو پھر ان سارے عملوں کے بارے میں انسان کو اپنا فکر مند ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص ہے، جنگ کا موقع ہے، تبوک کا واقعہ ہے، آ کر یہ کہنے لگا: یا رسول اللہ، میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے پہلے جہاد کروں یا پہلے میں اسلام لے کے آؤں؟ جنگ کا موقع ہے، افراد کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام لے کر گیا پھر جہاد کرنا۔ تو پتہ چلا اسلام کے بغیر عقیدے کے بعد تو جہاد ہی نہیں ہے۔ تو جہاد جیسا عظیم عمل اگر انسان کے پاس عقیدہ نہیں ہے تو وہ برباد ہے۔ اگر بڑے صدقے، بڑی نمازیں، ساری رات تہجد ہے، تو عمل نہیں، عقیدہ نہیں ہے، تو سارے عمل برباد ہے اللہ کے یہاں۔ عمل کی شرائط کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے وہ عقیدہ ہے۔ انسان اپنے عقیدے کو درست کرے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ قول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔